سیالکوٹ کی شامیں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں، خاص طور پر جب سورج کی آخری سنہری کرنیں ہیڈ مرالا کے مقام پر چناب کی ٹھنڈے اور پرسکون پانیوں سے ٹکراتی ہیں تو ایسا سما پیدا ہوتا ہے جیسے قدرت نے پورے منظر پر سونا بکھیر دیا ہو۔ اسی کنارے پر ایک پرانے اور بوسیدہ سے پتھر پر حیدر اکثر بیٹھا پایا جاتا تھا۔ حیدر، جس کا تعلق سیالکوٹ کے ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے تھا، ایک ایسا نوجوان تھا جس کے پاس پہننے کو مہنگے کپڑے یا دکھاوے کی دولت تو نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک پوری کائنات آباد تھی۔ ایسے خواب جن کی قیمت محلوں میں رہنے والے کبھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دن بھر شہر کے ایک حبس زدہ کارخانے میں فٹ بال سینے کی مزدوری کرتا تھا، جہاں کی ہوا میں چمڑے اور پسینے کی بو رچی ہوتی تھی، مگر شام کو وہ دریا کے کنارے آ کر اپنی تمام تھکن چناب کی لہروں کے سپرد کر دیتا تھا۔ ایسی ایک پرسکون شام جب افق پر لالی پھیل رہی تھی اور پرندوں کی ڈاریں اپنے گھونسلوں کی طرف محو پرواز تھیں، ایک چمکتی ہوئی کالی لگژری گاڑی دریا کے کچے اور ناہموار راستے پر آ کر رکی۔ گاڑی کا انجن ایک گہری آواز کے ساتھ بند ہوا اور اس میں سے زویا برآمد ہوئی۔ زویا، جو سیالکوٹ کے سب سے بڑے صنعت کار چودھری ہاشم کی اکلوتی بیٹی تھیں، حسن اور غرور کا ایک شاہکار مجموعہ تھیں۔ اس کے لباس کی چمک اور اس کی شخصیت کا رعب اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ عام دنیا سے تعلق نہیں رکھتیں۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا اور اس ویران جگہ پر کسی مکینک کا ملنا ناممکن تھا۔ زویا کی پریشانی اس کے چہرے سے عیان تھی۔ وہ بار بار اپنے قیمتی فون کو دیکھ رہی تھیں جہاں سگنلز غائب تھے۔ حیدر نے، جو تھوڑے فاصلے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اپنی جھجک کو بالائے طاق رکھا اور مدد کے لیے آگے بڑھا۔ زویا نے پہلے تو ایک غریب مزدور کو دیکھ کر اپنی ناک چڑھائی، مگر پھر حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ حیدر نے خاموشی سے جیک نکالا اور پہیا بدلنا شروع کیا۔ اس وقت حیدر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گاڑی کا یہ پہیا بدلتے بدلتے وہ دراصل اپنی زندگی کی تقدیر کا پہیا ہی گھما رہا تھا۔ زویا کی شوخ اور نپے تلے الفاظ میں کی گئی باتیں اور حیدر کی وہ دھیمی باحیاسی مسکراہٹ، چناب کے اس کنارے پر ایسا بیج بو دیا گیا تھا جس کی جڑوں نے آگے چل کر ہجر اور انتقام کا زہر اگلنا تھا۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، یہ دو الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ حیدر، جو اب تک اپنی زندگی کو محض ایک بے رنگ مشقت سمجھتا تھا، اب اسے ہر طرف زویا کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ زویا کے لیے بھی حیدر کا وجود ایک انوکھا تجربہ تھا۔ وہ اپنے طبقے کے ان مغرور اور بناوٹی نوجوانوں سے اکتا چکی تھی جو صرف اپنی دولت اور گاڑیوں کی نمائش کرنا جانتے تھے۔ حیدر کی وہ سادہ سی باتیں، اس کی آنکھوں میں چھپی غیرت اور اس کا دریا کی لہروں کو خاموشی سے تکنا زویا کے دل میں ایک ایسا تجسس پیدا کر گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہمدردی اور پھر محبت میں بدلنے لگا۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ زویا اپنی مہنگی گاڑی لیے شہر کی گنجان گلیوں سے گزر کر اس کارخانے کے قریب پہنچ جاتی جہاں حیدر کام کرتا تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھتی کہ کیسے وہ تپتی دھوپ میں پسینہ بہا کر اپنے حصے کا رزق کماتا تھا۔ حیدر کی خودداری زویا کو اس کی طرف مزید کھینچنے لگی۔ ایک دوپہر جب سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی، زویا نے حیدر کو ایک دریا کے کنارے پارک میں ملنے کا پیغام بھیجا۔ حیدر جب وہاں پہنچا تو اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس پہننے کو کوئی قیمتی لباس نہیں تھا، مگر اس نے سفید اور صاف ستھرا لباس پہن کر اپنی سادگی میں بھی ایک وقار برقرار رکھا ہوا تھا۔ زویا اسے دیکھ کر مسکرائی اور ایک بینچ پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ حیدر، تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ دنیا تمہیں کچل دے گی؟ زویا نے شرارت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ پوچھا۔ حیدر نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، زویا بی بی، جو لوگ دریا کے کناروں پر پلتے ہیں انہیں ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہمیں تو بس اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری خودداری کی لہریں کسی اونچی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ نہ جائے۔ ان کی یہ ملاقاتیں اب باقاعدہ ایک سلسلے میں بدل چکی تھیں۔ سیالکوٹ کا تاریخی قلعہ، جس کی اونچی اور خستہ حال دیواریں صدیوں کے شاہد ہے، ان کی خاموش گفتگوؤں کا واحد گواہ بن گیا۔ زویا حیدر کی باتوں میں وہ سکون پاتی تھی جو اسے اپنے والد کے عالی شان بنگلے کے ریشمی پردوں میں بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب مطلع ابر آلود تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درختوں سے ٹکرا رہے تھے،
زویا نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی حیدر کی ہتھیلی پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حیدر، یہ انگوٹھی محض ایک زیور نہیں ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک عہد ہے، یہ میرا مان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو، تاکہ جب بھی تم خود کو اکیلا پاؤ تمہیں یاد رہے کہ کوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی تھامی اور اسے کالے دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ وہ دونوں اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ مان بہت جلد ایک ایسی آزمائش بننے والا ہے جس کی آگ میں ان دونوں کی روحیں جھلس کر رہ جانی تھیں۔ زویا، جو چوہدری ہاشم جیسے بااثر انسان کی بیٹی تھی، اس کا ایک معمولی مزدور کے ساتھ دیکھا جانا کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ چوہدری ہاشم وہ شخص تھے جن کا نام سیال کوٹ کی چیمبر آف کامرس سے لے کر سیاسی حلقوں تک احترام اور خوف سے لیا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک زندگی ایک کاروبار تھی جہاں ہر رشتے کی قیمت اس کے ساماجک رتبے سے لگائی جاتی تھی۔ جب ان کے وفادار ملازموں نے حیدر اور زویا کی ملاقاتوں کی خبر ان تک پہنچائی تو ان کا خاندانی وقار ایک پل میں خاک ہوتا محسوس ہوا۔ ان کے لیے یہ محض ایک بیٹی کی نادانی نہیں تھی، بلکہ ان کی برسوں کی ساکھ پر ایک بدنما دھبا تھا۔ ایک شام جب حیدر کارخانے سے کام ختم کر کے تھکا ہارا اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، دو کالی گاڑیاں اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔ مضبوط جسم کے مالک 4 افراد نے حیدر کو بازوؤں سے جکڑا اور زبردستی گاڑی میں ڈال کر چودھری ہاشم کے ڈیرے کی طرف لے گئے۔ ڈیرے پر ماحول انتہائی بوجھل اور خوفناک تھا۔ چودھری ہاشم اونچی کرسی پر براجمان تھے، ان کے ہاتھ میں چاندی کی مٹھی والا عصا تھا اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ حیدر کو ان کے قدموں میں پھینک دیا گیا۔ چودھری ہاشم نے حقارت سے حیدر کے میلے کپڑوں کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولے، میں نے سنا ہے کہ تم بہت اونچے خواب دیکھنے لگے ہو۔ جس ہاتھ میں چمڑا سینے والی سوئی ہونی چاہیے، ان ہاتھوں میں تم نے میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کی جرت کی۔ حیدر نے ہمت جمع کی اور سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چودھری صاحب، محبت طبقے دیکھ کر نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ چودھری ہاشم کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اپنا عصا زمین پر مارا اور گرج کر بولے، محبت برابری والوں کا کھیل ہے، تم جیسے نیچ لوگوں کے لیے یہ صرف موت کا پروانہ ہے۔ انہوں نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا جنہوں نے حیدر پر تشدد شروع کر دیا۔ حیدر کا جسم لہو لہان ہو گیا مگر اس کے لبوں سے آہ تکتا نکلی۔ اسے وہاں سے کچرے کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا اور اسے آخری وارننگ دی گئی کہ اگر اس نے دوبارہ زویا کی طرف دیکھا تو اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ حیدر کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ اسے ایک نامعلوم قاصد کے ذریعے زویا کا پیغام ملا۔ وہ اس سے آخری بار ملنا چاہتی ہے۔ حیدر اپنی تمام تر تکلیف اور ڈیرے کی ذلت کو بھلا کر گرتا پڑتا وہاں پہنچا۔ اس کا دل امید اور خوف کے درمیان لٹک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زویا اسے کوئی راستہ دکھائے گی، شاید وہ دونوں سیالکوٹ چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ مگر جب وہ نہر کے کنارے پہنچا تو وہاں کا منظر اس کے تصور سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ نہر کے پختہ کنارے پر زویا اکیلی نہیں کھڑی تھی، اس کے ساتھ شہر کا ایک نہایت مغرور اور بدتمیز رئیس جادہ خاور موجود تھا۔ خاور کا ہاتھ زویا کے کندھے پر تھا اور زویا کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنگ دلی تھی۔ حیدر نے جب ان کی طرف قدم بڑھائے تو زویا نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو حیدر؟ اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں بلکہ زہر تھا جو کلیجہ چیر دیتا تھا۔ حیدر حق کا بکا رہ گیا۔ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا، زویا، تم نے ہی تو بلایا تھا، کیا ہوا؟ کیا یہ سب تمہارے والد کا دباؤ ہے؟ زویا زور سے ہنسی اور اس کے قہقہے نے حیدر کی روح تک کو جھلسا دیا۔ والد کا دباؤ؟ نہیں حیدر، میں تو بس اکتا چکی تھی۔ میں نے تو صرف چند دن تمہاری سادگی کا تماشا دیکھنے کے لیے تمہیں استعمال کیا تھا۔ تم واقعی اتنے نادان تھے کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تمہارے جیسے معمولی مزدور کے لیے اپنا یہ رتبہ، یہ گاڑیاں اور یہ عیش و آرام چھوڑ دوں گی۔
زویا نے ہیڈر سے وہ چھوٹی سی نشانی انگوٹھی واپس لی، اسے نہر کی مٹی میں پھینک دیا۔ میری اوقات یہ ہے اور تمہاری اوقات وہ کارخانہ جہاں تم چمڑا سیتے ہو۔ اب یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ اپنی صورت مت دکھانا۔ حیدر وہیں سڑک کی دھول میں ساکت کھڑا رہ گیا، جبکہ زویا خاور کا ہاتھ تھام کر اس کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے کیا مجبوری تھی۔ زویا کی بے وفائی نے حیدر کے اندر کے انسان کو مار دیا تھا۔ وہ رات اس نے نہر کے اسی پل پر گزاری جہاں ہواؤں میں اب بھی زویا کے قہقہوں کا زہر گھلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سیالکوٹ چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ وہ شہر جو کبھی اسے اپنی جان سے پیارا تھا، اب اسے ایک ایسا مقتل نظر آنے لگا جہاں اس کے خوابوں کا خون ہوا تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ تھاما اور ایک چھوٹے سے صندوق میں اپنی چند کتابیں اور وہ ٹوٹا ہوا مان سمیٹ کر لاہور کی طرف کوچ کر گیا۔ ریل گاڑی کی کھڑکی سے پیچھے چھوٹتے ہوئے سیالکوٹ کے مناظر کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسوؤں کو پیا اور دل میں ایک عہد کیا کہ وہ واپس آئے گا، مگر تب اس کے ہاتھ میں سوئی دھاگا نہیں بلکہ سیالکوٹ کی تقدیر کی چابیاں ہوں گی۔ لاہور کی گنجان بستیوں اور پرشور گلیوں میں حیدر نے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس نے ایک چمڑے کی چھوٹی سی ورک شاپ میں مزدوری شروع کی۔ اس کے پاس کھونے کو اب کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی تمام تر توانائی کام میں جھونک دی۔ وہ دن میں مزدوری کرتا اور رات کو دیر گئے تک کاروبار کے گر سیکھتا۔ اس کے دل میں لگی انتقام کی آگ اسے تھکنے نہیں دیتی تھی۔ جب بھی اس کے اعصاب جواب دینے لگتے، اسے زویا کا وہ جملہ یاد آ جاتا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہی جملہ اس کے لیے ایندھن کا کام کرتا۔ اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے آہستہ آہستہ اپنا چھوٹا سا یونٹ قائم کیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 10 سال بیت گئے۔ ان 10 سالوں میں حیدر نے وہ سختیاں جھیلیں جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے، مگر اس کا رخ صرف ایک ہی سمت میں رہا۔ وہ اب حیدر ملک بن چکا تھا، ایک ایسا نام جس کی دھمک اب سرحد پار بھی سنی جانے لگی تھی۔ اس نے چمڑے کی مصنوعات میں وہ نام پیدا کیا کہ سیالکوٹ کے بڑے بڑے صنعت کار اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ترستے تھے۔ لیکن حیدر کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ اس طاقت کو حاصل کرنا تھا جس کے بلبوتے پر وہ چودھری ہاشم اور زویا کے غرور کو خاک میں ملا سکے۔ 10 سال بعد جب حیدر ملک کی قیمتی کالی گاڑیوں کا طویل قافلہ سیالکوٹ کی حدود میں داخل ہوا تو شہر کی فضاؤں میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ یہ وہ شہر تھا جس نے اسے ایک ذلیل مزدور سمجھ کر نکال دیا تھا، اور آج وہی شہر اس کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے کھڑا تھا۔ حیدر نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ گلیاں وہی تھیں، وہی چمڑے کی بو اور وہی پرانے در و دیوار، مگر آج ان میں وہ رعب نہیں رہا تھا۔ حیدر کا رخ اپنے پرانے محلے کی طرف نہیں تھا جہاں اس کا بچپن غربت میں گزرا تھا، بلکہ وہ سیدھا اس کارپوریٹ دفتر کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سیالکوٹ کے بڑے بڑے صنعت کاروں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے۔ ان 10 سالوں میں حیدر نے خاموشی سے ایک جال بنایا تھا۔ اس نے مختلف گمنام کمپنیوں کے ذریعے چودھری ہاشم کے کاروبار کے بڑے حصے خرید لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ چودھری ہاشم کا غرور ان کا کاروبار ہے، اور اگر وہی چھن جائے تو وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جائیں گے۔ چودھری ہاشم، جو اب وقت کے تھپیڑوں اور غلط کاروباری فیصلوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، جب حیدر کے سامنے آئے تو ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی رعونت جھلکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حیدر نے قیمتی سوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی سجائے، سرد مہری سے ان کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حیدر کی آواز کمرے میں گونجی۔ چودھری ہاشم نے اور غور سے اس چہرے کو دیکھا جس پر اب کامیابی اور انتقام کی ایک خاص چمک تھی۔ حیدر نے حقارت سے ایک فائل میز پر پٹخی اور کرسی پر تان کر بیٹھ گیا۔ میں وہی حیدر ہوں جس کے ہاتھوں میں آپ نے سوئی دھاگا دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ آج آپ کی پوری ایمپائر، آپ کا نام اور یہ کارخانہ جس پر آپ کو ناز تھا، سب میرے ایک دستخط کے محتاج ہیں۔
چودھری ہاشم کی زبان گنگ ہو گئی۔ انہیں ایسا لگا جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ جس شخص کو مٹی سمجھ کر روند چکے تھے، وہ آج ان کے سر پر آسمان بن کر کھڑا تھا۔ چودھری ہاشم کا وہ عالی شان بنگلہ، جسے وہ اپنی انا اور خاندانی رعب کا قلعہ سمجھتے تھے، اب نیلامی کی زد میں تھا۔ حیدر نے اس گھر کے ایک ایک پتھر کی قیمت لگائی اور اسے خرید لیا۔ وہ اس بنگلے کے وسیع ہال میں ایک فاتح کی طرح داخل ہوا، جہاں کبھی اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی جوتوں کی آہٹ خاموش ہال میں گونج رہی تھی۔ حیدر کی نظریں دیواروں پر لگی ان تصویروں پر تھیں جن میں چودھری خاندان کی خوشحالی کی کہانیاں رقم تھیں۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی ایک ساکت ہیولے پر پڑی۔ وہ زویا تھی۔ زویا، جس کے چہرے سے اب وہ شہزادیوں والا جاہو جلال غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بالوں میں وقت سے پہلے سفیدی جھلکنے لگی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کی بربادی کی داستان سنا رہے تھے۔ زویا کا شوہر خاور، جسے انہوں نے اپنی اوقات قرار دے کر حیدر کو ٹھکرا گئی تھیں، اسے جوئے کی لت اور فضول خرچیوں کی وجہ سے کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے تنہا چھوڑ چکا تھا۔ حیدر نے اس کے قریب جا کر کہا، پہچانا مجھے زویا؟ میں وہی وقت گزاری والا حیدر ہوں جس کی اوقات تم نے نہر کے کنارے طے کی تھی۔ حیدر کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو کسی تیز دھار آلے کی طرح روح میں اتر جاتی تھی۔ زویا نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو خوف تھا اور نہ ہی کوئی التجا، بلکہ ایک ایسی اداسی تھی جو موت سے زیادہ گہری لگتی تھی۔ تم نے میرا غرور خرید لیا حیدر، میری دولت چھین لی، مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ کیا اب تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوا؟ زویا کی آواز لرز رہی تھی۔ حیدر نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے زویا۔ میں نے تمہارے اس باپ کو، جس نے مجھے ڈیرے پر ذلیل کیا تھا، بستر مرگ پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر روز اس بنگلے کے سامنے سے گزرو اور دیکھو کہ ایک معمولی مزدور آج تمہاری اس دنیا کا مالک ہے جہاں تم نے مجھے پیروں تلے روندا تھا۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ایک میلا سا لفافہ حیدر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے مڑ کر چلی گئی۔ حیدر کو لگا جیسے وہ جیت کر بھی ہار گیا ہے۔ اس کی جیت کا ذائقہ کڑوا ہو رہا تھا۔ حیدر نے وہ میلا سا لفافہ حقارت سے اپنی جیب میں ڈالا اور زویا کے اس کمرے کی طرف بڑھا جو کبھی اس کی جنت ہوا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کمرے کی ہر قیمتی چیز کو اپنے پیروں تلے روند دے، تاکہ اس کی روح کو وہ سکون مل سکے جس کے لیے وہ 10 سال سے تڑپ رہا تھا۔ کمرہ اب خالی اور اجاڑ لگ رہا تھا۔ وہاں صرف ایک پرانا لکڑی کا بوسیدھا صندوق پڑا تھا، جسے شاید زویا اپنے ساتھ لے جانا بھول گئی تھی یا جان بوجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ حیدر نے غصے میں اسے ٹھوکر ماری تو اس کا تالا ٹوٹ گیا اور اندر سے کچھ کاغذات اور ایک پرانی ڈائری باہر نکل آئی۔ حیدر نے تجسس میں آ کر وہ ڈائری اٹھائی۔ اس کا پہلا ہی صفحہ اس کے نام سے شروع ہوتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس ڈائری میں زویا نے اس رات کا سارا سچ رقم کر رکھا تھا۔ حیدر، جس وقت تم پل پر میرا انتظار کر رہے تھے، میرے باپ نے تمہاری بوڑھی ماں کی گردن پر پستول رکھی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے تمہیں ذلیل کر کے خود سے دور نہ کیا تو وہ تمہاری ماں کو اسی وقت قتل کروا دیں گے۔ میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی حیدر، اس لیے میں نے اپنی محبت کو تمہاری زندگی کے بدلے قربان کر دیا۔ میں نے وہ زہر کے گھونٹ پیے تاکہ تم زندہ رہ سکو، چاہے میری نظروں میں تم بزدل ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ ڈائری کے آخری صفحات آنسوؤں کے دھبوں سے بھرے ہوئے تھے، جہاں زویا نے ان 10 سالوں کی ایک ایک پل کی تکلیف لکھی تھی۔ حیدر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے زویا کو بے وفا سمجھا تھا، جبکہ وہ تو اس کی سب سے بڑی محافظ نکلی تھی۔ اس نے جس عورت کو برباد کرنے کے لیے اپنی زندگی کے بہترین 10 سال وقف کر دیے، اس نے تو حیدر کو جینے کا موقع دینے کے لیے اپنی روح کا سودا کیا تھا۔ حیدر نے وہ لفافہ نکالا جو زویا نے اسے دیا تھا۔ اس میں وہی ہیرے کی انگوٹھی تھی جو اس نے نہر میں پھینک دی تھی۔ حیدر، میں نے یہ انگوٹھی اسی رات مٹی سے اٹھا لی تھی تاکہ جب تم واپس آؤ تو میں تمہیں بتا سکوں کہ میرا مان کبھی ٹوٹا نہیں تھا۔
حیدر بنگلے کے سرد فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا انتقام اب اس کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ بنگلے کے خاموش ہال میں حیدر کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جس انتقام کو وہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے زویا کو ذلیل کرنے کے لیے کہی تھی۔ حیدر دیوانہ وار بنگلے سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح سیالکوٹ کی گلیوں میں زویا کو پکارنے لگا۔ زویا، مجھے معاف کر دو زویا، میں گنہگار ہوں۔ مگر شہر کی پرسور سڑکوں پر اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ وہ ان گلیوں میں بھٹکتا رہا جہاں کبھی وہ اور زویا چھپ کر ملا کرتے تھے، مگر وہاں اب صرف ہجر کی دھول اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے تمام بااعتماد ملازموں کو شہر کے چپے چپے میں دوڑا دیا، پولیس کی مدد لی اور ہر اس مقام پر گیا جہاں زویا کے ہونے کا معمولی سا بھی امکان تھا، مگر زویا کو جیسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ چودھری ہاشم، جو پہلے ہی بیمار تھے، حیدر کے ہاتھوں اپنی سلطنت کی تباہی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ زویا اب اس دنیا میں بالکل تنہا ہو چکی تھی، اور اس تنہائی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود حیدر تھا۔ حیدر کو اب اپنی دولت، اپنی گاڑیاں اور اپنا رتبہ کسی بوجھ کی طرح لگنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ زویا کے خون سے خریدا گیا ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر زویا کا کہیں سراغ نہ ملا۔ وہ ہر روز شام کو ہیڈ مرالا کے اسی پتھر پر جا کر بیٹھتا تھا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ چناب کا پانی اب بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، مگر حیدر کے لیے اس کی موسیقی اب ایک ماتم بن چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے انتقام کی اندھی آگ میں اس عورت کو جلا دیا جس نے اسے جینے کا حق دینے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ اس کا پچھتاوا اب ایک ایسی ابدی سزا بن چکا تھا جس سے اسے کوئی نجات نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اب حیدر ملک نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام جائیداد، وہ کارخانے جن کے لیے اس نے 10 سال خون پسینہ بہایا تھا، اور وہ بنگلہ جو کبھی چودھری ہاشم کی انا کا مرکز تھا، سب یتیم خانوں اور ہسپتالوں کے نام کر دیا۔ وہ اب ایک عام سا لباس پہن کر سارا دن ان راستوں پر بھٹکتا جہاں اس نے زویا کے ساتھ خواب بنے تھے۔ ایک شام جب سرد ہوائیں چناب کے پانیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سسکتی آواز پیدا کر رہی تھیں، حیدر کو ایک دور افتادہ گاؤں کے سرکاری اسپتال سے اطلاع ملی۔ وہاں ایک لاوارث عورت آخری سانسیں لے رہی تھی، جس کے پاس حیدر کے نام کا ایک خط ملا تھا۔ حیدر دیوانہ وار وہاں پہنچا۔ اسپتال کے اس سرد اور تاریک کمرے میں ایک سفید چادر میں لپٹی نحیف سی جان بستر پر پڑی تھی۔ وہ زویا ہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ حیدر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زویا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ زویا نے بمشکل اپنی پلکیں جھپکائیں اور اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو ہجر کے تمام دکھوں کو دھو دینے کے لیے کافی تھی۔ زویا نے ایک آخری لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ حیدر کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ حیدر نے زویا کو اسی مقام پر دفن کیا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ہیڈ مرالہ کے کنارے چناب کے سائے میں۔ اس نے اپنی زندگی کے باقی دن اسی قبر کے مجاور بن کر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوگ اب اسے پاگل حیدر کہتے تھے، جو سارا دن قبر سے باتیں کرتا تھا اور رات کو دریا کی لہروں کو دیکھ کر روتا تھا۔ سیالکوٹ کی شامیں اب بھی آتی ہیں، چناب کا پانی اب بھی بہتا ہے، مگر اب وہاں کوئی شاہکار نہیں بنتا، وہاں صرف ایک بوسیدہ سی قبر ہے، اور ایک بوڑھا شخص جو ہر آنے والے کو یہ خاموش پیغام دیتا ہے کہ انتقام کی جیت دراصل محبت کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ لہو کا قرض کبھی پیسوں سے ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے کبھی کبھی پوری زندگی کی تنہائی بھی کم پڑ جاتی ہے۔